أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 سے لے کر آیت نمبر 127 تک ہے. غزوہ احد کا ذکر شروع ہوا تھا تو یہ آیات طیبات احد کے بعد نازل ہوئی ہیں. واقع احد کے معاملات پہ اور جو وہاں پہ پیش آیا اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور اس میں دورانیے میں مسلمانوں سے جو سستی اور کوتاہی ہوئی اس پر تبصرہ کرنے کے لیے اور انہیں اگلے معاملات اگلے محاذوں کے لیے تیار کرنے کے لیے اور ان کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے انہیں احکامات جاری کرنے کے لیے یہ چیزیں یہ آیات طیبات چل رہی ہیں. تو اب ذکر کیا جا رہا ہے غزوہ بدر کا یاد دہانی کے طور پہ، اور اس لیے کہ تم جب میدان عمل میں موجود ہوتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تمہاری مدد فرماتے ہیں. شرط یہ ہے کہ تم ہمت کے ساتھ مقابلہ کرو، ڈٹ کے مقابلہ کرو. تو فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، بے شک مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بِبَدْرٍ، میدان بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. اِذْ تَقُولُ، جب آپ فرما رہے تھے. یہ غزوہ بدر میں آقا علیہ السلام کی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ ایک بات ہوئی تھی فرشتوں کی آمد کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یہاں پہ ذکر فرمایا ہے. جب آپ فرما رہے تھے للمؤمنین، اہل ایمان سے، الن یکفیکم، کیا تمہیں یہ کافی نہیں، ان یمدکم، کہ تمہاری مدد فرمائے، ربکم، تمہارا رب، ب3,000 من الملائکہ، 3,000 فرشتوں سے، منزلین، جو اتارے گئے ہیں. بلا، ہاں کافی ہے، ان تصبرو، بشرطے کہ تم صبر کرو، وتتقو، اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم، اور آدم کے تمہارے پاس، من فورہم، کافر تیزی کے ساتھ، اور کافر تمہارے پاس تیزی کے ساتھ تمہارے پاس آدم کے. ھذا یمددکم، تو مدد کرے گا اللہ تعالیٰ تمہاری، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری، ربکم، تمہارا رب، ب5,000 من الملائکہ، 5,000 فرشتوں سے، مسومین، جو نشان والے ہیں. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے فرشتوں کو، الا بشرا، مگر خوشخبری، لکم، تمہارے لیے، ولتطمئن، تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم، تمہارے دل بھی اس سے.
ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے فتح نصرت مدد مگر اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لیقطع، تاکہ کاٹ دے، طرف من الذین کفروا، ایک حصہ کافروں سے، اور یکبتہم، یا ذلیل کر دے ان کو، فینقلبوا، پس لوٹ جائیں، خائبین، نامراد ہو کر۔ میدان بدر میں مسلمان انتہائی کمزوری کے عالم میں تھے۔ یہ سن 2 ہجری میں جمعے کے دن 17 رمضان مبارک کو کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی، یہ پہلا معرکہ تھا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ زائد تھی، 310 313، اور کفار کا لشکر 1000 کے قریب تھا۔ اب تعداد کے اعتبار سے اور ساز و سامان کے اعتبار سے ظاہری طور پر تو مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا، لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر انہوں نے مکمل اعتماد کیا، ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ تو یہ اس جانب اشارہ ہے کہ بلقد نصرکم اللہ، بے شک مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری، ببدر، میدان بدر میں، وانتم اذلہ، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ آج تو تم 700 کے قریب ہو، اور بدر کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ زیادہ ہی اسلحہ تھا تمہارے پاس۔ بدر میں تو تمہاری تعداد ہی بہت کم تھی، بہت کمزور تھے، اس وقت بھی ہم نے مدد کی تھی۔ تو جس اللہ نے تمہاری اس وقت مدد کی تھی، وہ اللہ آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، تم ڈٹ جاؤ، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی کوئی دین کا کام کریں، اللہ کی راستے میں جہاد کریں، اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کریں، تو اللہ کی مدد آج بھی ہمارے شامل ہے، آج اگر ہم ان شرائط پہ عمل کریں جو اللہ رب العزت نے آگے ذکر فرمائی ہے۔ فاتقوا اللہ، ایک بڑی شرط یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر وقت اللہ رب العزت کا احساس تمہارے ذہن پہ غالب رہنا چاہیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی جو مدد فرماتا ہے تو اس کا شکر بھی تو تبھی ہو سکتا ہے جب بندے کے اندر تقوی ہو، احساس ہو، اپنے رب کے ساتھ بندے کا تعلق ہو، تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو صحابہ کرام کے ساتھ تھی، اسے ذکر کیا گیا، اذ تقول للمؤمنین، یاد کرو جب آپ فرما رہے تھے اہل ایمان سے۔ یہاں پہ پیر محمد کرم شاہ صاحب رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بریکٹ میں پیچھے بریکٹ لگا کے واقعہ کی منظر کشی کی ہے کہ عجب سہانی گھڑی تھی جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے، اللہ اکبر۔ اب یہ بہت بڑی خوشخبری آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اہل ایمان کو دے رہے تھے تو وہ کتنے خوش ہوں گے، اپنے رب کے اوپر ان کا اعتماد اور یقین کتنا بڑا ہوگا، اور کس طرح اطمینان کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں یہ بات بتا رہے ہوں گے۔ الن یکفیکم، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ ان یمدکم، کہ مدد فرمائے تمہاری ربکم، تمہارا رب، بالثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں سے، منزلین، جو اتارے گئے ہیں۔ اب میدان بدر میں جو فرشتے آئے تھے، آیا کہ انہوں نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا تھا، یا وہ محض مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان اور قوت پہنچانے کے لیے آئے تھے؟ تو یہاں مفسرین کی 2 آراء موجود ہیں، اور ان پہ دلائل بھی موجود ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا اور باقاعدہ کافروں کو قتل کیا تھا، یہ اکثر علماء کی رائے ہے، مفسرین کی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ ان فرشتوں کی آمد سے مسلمانوں کو روحانی طاقت نصیب ہوئی تھی، قوت نصیب ہوئی تھی، اور ان کے دل مطمئن ہوئے تھے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ڈٹ کے انہوں نے میدان عمل میں ان کا مقابلہ کیا، کافروں کا مقابلہ کیا۔ تو دونوں راہ پر دلائل موجود ہیں، جسے بھی بندہ مانے تسلیم کرے، گنجائش موجود ہے۔ بلا، ہاں کافی ہے، ان تصبروا، بشرطے کہ تم صبر کرو، وتتقوا، تقوی اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم، اور اگر آدم کے کافر تم پر تیزی کے ساتھ اس وقت، تو ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، تو اس وقت تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے، مصومین، جو نشان والے ہیں۔ یعنی اگر فوری کافروں کا تمہارے اوپر حملہ ہو جائے تو یہ تعداد 3 سے بڑھ کر 5 ہو جائے، 5000 فرشتے آئیں گے تمہاری مدد کے لیے۔
نشان لگے ہوں گے، یعنی طے شدہ فرشتے ہوں گے کہ انہوں نے جانا ہے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ پھر آگے وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ فرشتے کیوں اتارے ہیں۔ وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الا بشرا لکم، مگر تمہارے لیے خوشخبری، ولتطمئن قلوبکم بھی، تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس سے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد نہیں ہے حقیقت میں مگر اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اب دوسری بات جو فرشتوں کو اتارنے کا مقصد تھا اور اس مدد کا مقصد تھا، لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کاٹ دے اللہ تعالیٰ ایک حصہ کافروں سے، اور یکبتہم، یا ذلیل کر دے ان کو، فینقلبوا خائبین، بس وہ لوٹ جائیں نامراد ہو کر۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مدد جو میدان بدر میں مسلمانوں کے شامل حال ہوئی تھی، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے غزوہ احد کے ضمن میں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے یہ صرف صحابہ کرام تک ہی خاص نہیں تھی، آج بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ ہم اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہیں، یہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کا کام ہے، تو اللہ کی مدد آج بھی اپنے بندوں کے شامل حال ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مدد ہمارے شامل حال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔